تو یہاں بھی تنگی قبر سے بچنے کے جو اعمال ہیں، یا انسان کو ایک جو وحشت ہوگی قبر سے، اس کی تنگی کی وجہ سے بھی ہوگی کہ جو شخص بھی شعبان کے مہینے میں 10 روزے رکھ لے گا، اس کی قبر 70 ہاتھ تک وسیع ہو جائے گی، اور تنگی کی وجہ سے جو اس کو وحشت ہونی تھی وہ دور ہو جائے گی، جو شخص بھی شعبان میں 10 روزے رکھ لے گا۔ اچھا، اسی اعتبار سے جو ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ جب ایک دفعہ نکلے تھے اور ایک قبر کے اوپر پہنچے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر کچھ لوگ پہلے سے موجود ہیں اور جو کہ قبر کی تنگی اور وحشت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے فرمایا کہ تم قبر کی بات کرتے ہو، تم تو اس سے بھی تنگ تر جگہ کے اندر رہ چکے ہو اپنی ماں کے پیٹ میں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں اتنا عرصے تک رہ لیے اس تنگی کے باوجود، تو اس قبر کے اندر بھی تم تنگی کے باوجود رہ سکتے ہو، پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا۔ ایک باقاعدہ ایک عالم کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب ایک قبر میں ایک مردے کو دفن کیا جا رہا تھا تو انہوں نے قبر کے اس مردے سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ پروردگار جو ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر آسانی کرے گا اور کرتا ہے، وہ تم پر بھی آسانی کرے گا۔ تو بہرحال اس سے اتنا زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے ایک اور بھی عمل اس میں بتایا گیا کہ جو ماہ رجب کے اعمال میں سے ایک ہے کہ جو شخص بھی رجب کے مہینے میں 27 روزے رکھ لے گا، اس لحاظ سے آپ دیکھ رہی ہیں بہت ساری روایتیں جو سلسلے میں بیان ہوتی جا رہی ہیں، اس میں رجب، شعبان اور رمضان میں تو روزے رکھنے واجب ہی ہیں، لیکن جو 3 مہینوں کے اندر تسلسل کے ساتھ اس طرح سے روزے رکھے، کتنے زیادہ ثواب اور فائدے خاص طور پر قبر اور آخرت کے سلسلے میں نقل ہوئے۔ جو شخص بھی رجب کے مہینے میں 27 روزے رکھ لے گا، 400 سال کی مسافت تک اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، 400 سال کی مسافت تک۔ اور وہ پوری 400 سال کی جو مسافت ہوگی، آخرت کے جو 400 سال ہیں، وہ پوری کی پوری مشک اور عنبر سے معطر ہوگی، وہ فضا اتنی ایک طویل مدت تک بھی اگر انسان اس میں چلتا رہے 400 سال کی مسافت تک، تو وہ خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی اعتبار سے قبر کے سلسلے میں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے قبر کے کیڑے مکوڑے۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا، خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے خدا اس کی قبر کو زہریلے حشرات الارض سے محفوظ کر دے گا، اور وہ فشار سے بھی وہ قبر محفوظ ہو جائے گی جو سورہ زخرف کی اکثر تلاوت کرے گا۔ تو بہرحال کبھی کبھار یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ایک تو ہم ترتیب سے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اس طرح کے فائدے لینے کے لیے بیچ بیچ میں سے کبھی کبھار ان سورہ کی تلاوت بھی کر لینی چاہیے۔ اچھا، اسی اعتبار سے تنگی کا تذکرہ آیا، وحشت کا بھی جو تذکرہ ہوا، اس کے بھی حل بتائے گئے۔ اب قبر کے اندر ایک چیز اور بھی جس کو کہا جاتا ہے قبر کی تاریکی، قبر کی تاریکی دور کرنے کا بھی اس کے بھی طریقے جو ہے وہ بتائے گئے۔ روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ قبریں تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ روایت میں جملہ ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبریں تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، لیکن خدا میری دعا کی وجہ سے ان قبروں کو منور کر دے گا۔ تو ہمیں پیغمبر اسلام سے بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور ان سے مخاطب ہو کر کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری قبریں بھی نورانی ہو جائیں، ان سے درخواست کریں۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے ایسے اعمال کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو قبر میں مزید تاریکی کا سبب بن جاتی۔ بہت سی روایات میں مثلا مسجد میں بے پرواہی کے ساتھ ہنسنا، ہنسی مذاق کرتے رہنا مسجد کے اندر، فضول قسم کا اکثر جو پابندی سے جانے والے نمازی ہیں، بعض اوقات ان کی نگاہ میں اتنی عظمت نہیں رہ پاتی مسجد کی، تو فضول قسم کے مذاق بھی مسجد میں ہونے لگتے ہیں۔
تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر جا کر فضول مذاق میں مشغول ہونا یہ قبر میں تاریکی کا سبب ہے۔ اچھا، اسی طرح سے وحشت قبر دور ہونے کا ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا ہے روایت میں، اور وہ ہے بیماروں کی عیادت کرنا۔ انسان باقاعدہ نیت کر کے جائے تاکہ اس کو بیماروں کی عیادت، ایک تو ہم اس وجہ سے اکثر جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی وہ دیکھنے نہیں آئے، اس کے اندر خدا کا اتنا خیال نہیں آ پاتا۔ خدا کا خیال رکھتے ہوئے، ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث کو دماغ میں رکھتے ہوئے عیادت کے لیے جائیں تو پھر یقیناً بہت زیادہ اس کا ثواب اور فائدہ ملے گا۔ اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ جملہ جو شخص بھی روزانہ 100 دفعہ پڑھے گا، اس کی قبر وہ ایک تو فقر سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی کوئی پیسے کی کوئی تنگی اس کو زندگی میں نہیں ہوگی، وحشت قبر اس کو ہرگز بھی نہ ہوگی، باقاعدہ پیغمبر اسلام کا جملہ، وحشت قبر اس کو ہرگز نہ ہوگی، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول لیے جائیں گے۔ دیکھیے اتنے، اور کتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر 100 دفعہ انسان پڑھ سکتا ہے، جب کتنا زیادہ اس کا فائدہ بھی ملنے والا ہے۔ اور ایک اور عمل جو کہ براہ راست علم حاصل کرنے سے متعلق ہے، وہ عین الحیات میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اسلام یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ علم مباحثہ تسبیح ہے، اور علم مباحثہ جنت کے راستے کا چراغ ہے، اور قبر کی تنہائی میں یہ انیس ہے۔ یعنی باقاعدہ جیسے ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ علم تو قبر میں ایک شکل اختیار کر کے آئے گا، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ قبر میں آپ کا انیس اور ایک ساتھی کے طور پر ہوگا کہ جس سے دل بہلا ہو جائے۔ تو علم مباحثہ کرنا بجائے کہ انسان فضول گفتگو سے اپنی زبان کو آلودہ کرے، علم مباحث کے اندر اگر اپنے آپ کو لگائے تو وہ زیادہ بہتر۔ اچھا، قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور مجرب نسخہ بھی بتایا گیا، وہ ہے جس کو لوگ اکثر بڑی مشکل سے سنتے ہیں، وہ ہے نماز شب۔ نماز شب کو قبر کے لیے نور مہیا کرنے کی سب سے بہترین چیز قرار دیا گیا، اور ہمارے 8ویں امام کی جو روایت ہے اس سلسلے میں کہ جو شخص بھی نماز شب پڑھتا ہے اور اس کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا، اس کو عذاب قبر سے پناہ دے دی جائے گی۔ نماز شب کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھنے والے کو۔ اور امام خمینی کے جو عرفان کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، فرماتے تھے کہ سونے کے بعد ہر شخص کے اوپر نماز شب کے اٹھانے کے لیے 2 فرشتے موکل کیے جاتے ہیں، جو کہ اس کو اٹھانے پر مامور ہوتے ہیں۔ عام طور پر انہوں نے فرمایا کہ جو اشخاص بھی نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں وہ اس کو ایک اتفاقی بات یا اپنے الارم کی وجہ سے نہ سمجھیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے موکل کیے جاتے ہیں جو اس کو نماز شب کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کو یعنی ان کی اس شخص کی وہ بیداری وہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ ملکوتی۔ آیت اللہ جواد ملکی فرماتے کہ ملکوتی بیداری تھی، اس کو آپ کسی اتفاقیہ طور پر یا کسی الارم کی وجہ سے نہ سمجھیے، وہ فرشتوں نے آپ کو اٹھایا نماز شب کے لیے، اور جب وہ شخص نماز شب کے لیے جس وقت وہ بیدار ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی مزید تائید کرتے ہیں اور اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں۔ اور ہر شخص کو چاہیے، جواد ملکی فرماتے ہیں ہر شخص کو یہ بات چاہیے کہ وہ اٹھنے کے بعد نماز شب کے ان دونوں فرشتوں کو سلام کرے کہ جنہوں نے یہ خدمت ایک انجام دی ہے اور اس کو نماز شب کے لیے اٹھایا ہے۔